بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں کے برعکس جانوروں کی اگر بات کی جائے تو وہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے عقاب یعنی شاہین کے اندر موجود خصوصیات کو دیکھنے اور اپنانے کا کہا تھا، اور کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو آج تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ دسمبر کی ایک یکبستہ صبح کوبیکویڈ وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر آف کینیڈا میں موجود سٹاف کے لیے اچانک تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ایک جگہ ایک بہت بڑے عقاب کو دیکھا جو کہ فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے بجائے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر یہ پرندہ بالکل تھک چکا تھا اور اس کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک مادہ عقاب تھی جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ زمین سے اپنے پاؤں اٹھا کر ایک چھوٹی سی چھلانگ ہی لگا سکے۔ اس صورتحال میں اس کے لیے فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنا بعید از قیاس تھا۔ یہ عقاب خوش قسمت تھا کہ یہ ایک جانوروں کے ہسپتال کے پاس ہی گرا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکتا اور یہ اکیلے جان دے دیتا۔ اس عقاب کو ڈاکٹرز کے پاس لایا گیا تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے اور اگر ممکن ہو تو اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ اگرچہ اس پرندے کے جسم پر کسی بھی طرح کے گولی کے شروں کے نشان نہیں تھے جن سے اس کو لیڈ پوائزننگ ہوتی، لیکن اس کو یہ بیماری ان پرندوں سے ہوئی تھی جو کہ انسانوں کی بندوق سے نکلی لیڈ کی گولیوں کا شکار بننے کے بعد پھر اس کی خوراک بنے تھے۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک بیماری تھی، لیکن بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد اب اس کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا علاج کامیاب ہونا شروع ہو گیا اور اس کی صحت اچھی ہونے لگی۔ اب ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی کہ ہم کب اس کو واپس جنگل میں چھوڑیں گے۔ اب یہ عقاب اپنی پرانی مستی میں آ چکا تھا اور اس کے پاس جانا بھی اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا یہ برتاؤ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اب وہ تندرست ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہاں تک یہ کہانی ایک عام سی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا دلچسپ حصہ اس عقاب کے اس ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد شروع ہو گیا تھا۔ اس ہسپتال والوں کو اپنے ہسپتال کے لان اور آس پاس موجود جگہوں میں وہ تمام پرندے اور چیزیں زمین پر پڑی نظر آنا شروع ہو گئیں جو کہ ان پرندوں کی خوراک ہوتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عقاب کی خوراک یہاں کون پھینک رہا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنے ہسپتال کے اوپر ایک بڑے عقاب کو چکر لگاتے ہوئے نوٹس کیا جو کہ ماسوائے اس وقت کے جس وقت یہ کچھ کھانے کے لیے لینے جاتا تھا، ہر وقت اس ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کیونکہ یہ عقاب اکثر انسانوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اب یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ رات کو ایک عقاب ان کے ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے ایک درخت پر بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی عقاب ہے جو کہ دن سارا ہمارے ہسپتال کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے اور ہمارے ہسپتال کے آس پاس اپنے کھانے کی چیزیں بجائے خود کھانے کے گرا دیتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ انہیں اس ہسپتال میں جس مادہ عقاب کو رکھا ہے وہ اسی عقاب کی مادہ ہے جو کہ ہسپتال کے پاس کھانا بھی لاتا ہے اور ہسپتال کے باہر بیٹھا بھی رہتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن ایک مہینے تک اس عقاب کی بالکل یہی روٹین رہی، اور رات ساری یہ ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا اور دن کو ہسپتال کے اوپر چکر کاٹتا رہتا۔ وہ اپنی مادہ کے لیے بے حد اداس ہوا ہوگا، اور ایسا ہونا ناممکن تھا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس کی مادہ زندہ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، ورنہ وہ نہ تو اس کے لیے کھانا لاتا اور نہ ہی ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا۔ ماہر ویٹرینیرینز کے لیے بھی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی، لیکن انہیں ایک بات پتہ تھی، اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ عقاب ہی اس مادہ عقاب کا پارٹنر ہے، اور وہ یہ کہ عقاب ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس دوران وہ کسی اور اپنی نسل کے پرندے کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ادھر اب اس عقاب کی مادہ بالکل تندرست ہو چکی تھی اور اب اس کو جنگل میں چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کو ایک پنجرے میں ڈال کر ایک خالی جگہ میں لایا گیا اور آخر اس کے پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کی آزادی کی خواہش پوری کر دی گئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ عقاب اپنے پنجرے سے نکلی اور ہوا کی بلندیوں میں پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے پاس موجود کھلے آسمان میں بلند ہوئی تو اس کے نر عقاب کو اس تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ عرصہ دراز سے بچھڑے محبت کے پنچھی آپس میں مل چکے ہیں اور اب انہیں اس دنیا میں موجود کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ دونوں عقاب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگے۔ اگرچہ انسان ان کی آوازوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کے جذبات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان نے اس ہسپتال کا ایک بار پھر سے چکر لگایا اور پھر یہ دونوں آسمان کی بلندیوں میں پھر کبھی نہ نظر آنے اور اپنے گھر کے لیے پرواز کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔
ناظرین محترم، جو لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کے پالتو جانور کو کس چیز سے خطرہ ہے اور انہیں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، لیکن کچھ ایسے حادثات بھی ہیں جو کہ پلک جھپکنے میں ہی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی تجربہ کار لوگ بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کا پالتو اور چہیتا کتا اس دن باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے آئی کسی چیز کی جانب سے اس پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ایسی ہے جس پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ لوگ ایک عرصے سے کتوں کو پال رہے ہیں اور کتوں کو پالنا ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، اور ان کے گھر میں موجود ان کا ہر پالتو جانور ان کی فیملی کی طرح ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہی جو کچھ ان کے زوئی نامی کتے کے ساتھ ہوا اس نے ان سب کو اتنا دکھ پہنچایا۔ شاید کوئی بھی جانوروں کو پسند کرنے والا شخص اپنے پالتو جانور کے مر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یا کم از کم اس طرح کسی کا پالتو جانور مر جائے تو یقیناً اسے بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ یہ سارا واقعہ تب ہوا جب اس لڑکی مونیکا نیو ہارٹ کا بھائی فلپ روڈریگز ان کتوں کو گھر کے پیچھے والے صحن میں کھیلنے کے لیے چھوڑتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کی امید شاید ہی کسی نے کی ہو۔ جب فلپ نے ان کتوں کو مکان کے پچھلے صحن میں کھیلنے کے لیے کھولا تو وہ بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے گھر سے باہر نکل آیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے ایک طاقتور شکاری نے زوئی پر اپنی نظریں گڑا لی ہیں۔ اچانک اس کی نظر بھی آسمان پر پڑی تو اس نے ایک عقاب کو آسمان کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لیے اس خوبصورت پرندے کو دیکھنا ایک بڑا ہی سہانا منظر تھا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ یہ عقاب آسمان کی بلندیوں سے بڑی ہی تیز رفتار سے نیچے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس شخص کو کچھ مزید پتہ چلتا، اس علاقے میں ایک فلمی سین ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اس پرندے کی خوبصورتی کی دل ہی دل میں تعریف کر رہا تھا کہ یہ عقاب تیزی سے اس جگہ جھپٹا جہاں اس کے پالتو کتے کھیل رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ عقاب ایک بار پھر سے ہوا میں بلند ہو رہا تھا۔ عقاب کو اتنے پاس دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس کے پنجوں میں موجود اپنے پالتو کتے زوئی کو دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کتا تھوڑا چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس کا وزن تقریباً 4 کلو سے کم نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے باوجود اس عقاب نے اس کو زمین سے ایسے اٹھایا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی مچھلی ہو۔ اس شخص کے پاس اب خوفزدہ ہو کر اپنے اس پالتو کتے کو اس عقاب کے خونی پنجوں میں آسمان کی بلندیوں میں جاتا دیکھنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن جلد ہی ہر طرف افراتفری مچنے والی تھی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اس بات کو مان لیا کہ ان کا پالتو کتا اس عجیب و غریب حادثے میں مارا جا چکا ہے۔ اب ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر کسی طرح وہ زوئی کی لاش کو ڈھونڈ لیں تو اس سے اچھا اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی فیس بک پر زوئی کے بارے میں پوسٹ کی اور سب دوستوں سے مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے خود بھی باہر نکل کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور چونکہ یہ سخت سردیوں کا موسم تھا اور پاس موجود دریا بھی بالکل منجمد ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ دریا میں برف کی وجہ سے اس عقاب کو خوراک کی قلت ہوئی ہوگی۔ اس وجہ سے ہی اس نے تنگ آ کر اپنے قدرتی شکار یعنی مچھلی سے ہٹ کر ایک کتے کو شکار کیا۔ انہوں نے زوئی کو دریا کے آس پاس ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ایسا بہت ہی کم بار دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ہر کوئی خوفزدہ بھی تھا۔ اب ان لوگوں کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ وہ اپنے چہیتے زوئی کو اچھی طرح دفنا سکیں۔ انہوں نے کبھی بھی شاید یہ نہ سوچا ہو کہ زوئی ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ ان سے کئی میل دور کرسٹینا ہارٹمن نامی اس عورت نے سڑک پر کچھ عجیب و غریب دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ابتدا میں تو میں نے سوچا کہ یہ برف ہی ہے، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی جاندار ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل اکڑ چکا ہے۔ یہ کتا وہی تھا جو کہ اس عقاب نے اٹھایا تھا اور یہ بالکل موت کے قریب تھا۔ اسے اس لڑکی نے اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اسے کھانا وغیرہ دیا اور اس کی کچھ دیکھ بھال کی تو اسے یہ پتہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ چھوٹا سا کتا شاید زندہ بچ جائے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس عقاب نے اسے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھا تو لیا، لیکن جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ یہ کتا اس کی خوراک نہیں ہے تو اس نے اسی وقت اس کو واپس گرا دیا ہوگا، اور نرم برف کی وجہ سے زوئی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ بچ گیا۔ اس عورت کو پتہ تھا کہ اس خوبصورت کتے کا یقیناً کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہوا ہوگا، اس لیے اس نے اس کے مالک کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس کتے کے بارے میں آن لائن سرچ کیا تو جلد ہی اسے اس کی تصاویر مل گئیں جو کہ اس کے مالک نے اپنے کتے پر عقاب کے حملے کے بعد آن لائن پوسٹ کی تھیں۔ اس لڑکی نے فوراً سے اس کتے کو پہچان لیا کہ یہ وہی کتا ہے جو کہ اسے برف سے ملا تھا، اور پھر اس نے ان کے مالکان کو کال کر دی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کال پر بات کرنے والی لڑکی ان کو یہ خبر دے گی کہ زوئی زندہ ہے۔ جلد ہی وہ زوئی کو لے کر اس کے مالکان تک پہنچ گئی۔
اور زوئی کو دیکھنے کے بعد ان کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یقیناً یہ بات الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوئی اس حادثے کے بعد ابھی بھی زندہ ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جب اس لڑکی نے اس کو اس کے مالکان کے حوالے کیا تو وہ بھی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی۔ یہ لوگ خوش قسمت تھے کہ ان کے اس پالتو جانور کو عقاب نے شکار کرنے کے بعد بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اب یقیناً ان کو یہ باہر کھیلنے کے لیے لے جانے سے پہلے 2 بار سوچیں گے ضرور۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔